ہم خیال لوگ ہم سفر ہو جائیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اصل ترقی یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ رہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے مزاج کو بد اخلاق نہ ہونے دے۔ ہجوم میں تنہائی برقرار رکھنے والا شخص ایک مضبوط زندگی کا مالک ہوتا ہے۔ ادب اس مقام تک لے جاتا ہے جس سے علم بھی لا علم ہوتا ہے۔ برے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو اس کا عمل خود بخود بدلنا شروع ہو جائے گا۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ ہم سفر آدمی اگر ہم فطرت نہ ہو تو ساتھ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اولاد خوش قسمت ہو تو ماں باپ کو خوش قسمت بنا دیتی ہے۔ اگر مخلوق خالق سے تعلق میں رہے تو سلامت، ورنہ تو پھر قیامت ہی قیامت ہے۔ کعبے کا ایک نام انسان کی پیشانی بھی ہے اور خدا کا ایک نام عاجز مسکین کے آنسو بھی ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ آپ برداشت کرنا سیکھ جاؤ اور معاف کرنا سیکھ جاؤ تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ عظیم انسان بھی مرتے ہیں لیکن موت ان کی عظمت میں مزید اضافے کا باعث بنتی ہے۔ انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیے ہیں لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ اس کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبت کو ترک کر دیتا ہے وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا۔ مقدس الفاظ کو اچھی زبان میسر نہ ہو تو الفاظ اپنی تاثیر کھو بیٹھتے ہیں۔ دل کسی سے کتنا بھی خفا ہو جائے تم خاموش ہو جانا، لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے۔ کبھی کبھی دل کی تسلی کے لیے یہ یاد کرنا بہت بہتر ہوتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر کسی کے دل کی خوشی آپ سے وابستہ ہے تو آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والی بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ غم آ جائے تو سمجھو شاید تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائیں۔ غم اللہ کی وہ مہربانی ہے جو فوری طور پر آپ کو ولی بناتی ہے۔ اس دوست کا گلہ کر رہے ہو جو دھوکہ دے گیا، گلہ اپنی عقل کا کرو جو دھوکے باز کو دوست سمجھتے رہے۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بڑا مشکل، اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہے۔ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ایک رہنما کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کو حیا نے اپنا لباس پہنا دیا اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آتے۔
عقل مند جب خاموش رہتا ہے تو فکر کرتا ہے، جب بولتا ہے تو ذکر کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ انسان زندہ ہونے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا تو وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ وہ علم جو کتاب میں نہیں، وہ صرف جنون سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں ہماری دعاؤں کی افادیت سے مایوس نہ ہونے دے۔ دعا کرو کہ اے اللہ، جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اس کے مانگنے کی توفیق نہ دے۔ ایسا شخص موت سے آزاد ہوتا ہے جس کے مزار پر بیٹھنے سے شعور ملتا ہو۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ سائنس یہ نہیں بتا سکتی کہ ذہن میں جو خیال آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں، جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مقام تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ فیض والے لوگ وہ کارساز لوگ ہوتے ہیں جو تقدیروں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ غم کسی طرح کا بھی ہو، ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ عروج اس وقت کو کہتے ہیں جس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے۔ کسی انسان کا دل جتنا دکھی کرو گے تو آپ اپنے لیے اتنی اذیت پیدا کرو گے۔ اگر غریب فاقے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدہضمی سے مرے گا۔ اللہ سے وہ چیزیں مانگیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے وقف رہنے دیں، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ ماں اگر ان پڑھ ہو اور پنجابی میں بات کرے تو اس کے ساتھ انگریزی نہ بولنا شروع کر دینا۔ علم تو ادب کا نام ہے۔ ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا، اور ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا۔ وہ تکلیف جو کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہو سزا کہلاتی ہے، اور وہ تکلیف جو کسی وجہ کے بغیر آئی ہو وہ آپ کی کتنی ہی سال کی عبادت کی کمی کو پورا کر جاتی ہے۔ جس طرح سانس سفر ہے اسی طرح رگوں اور شریانوں میں خون مسافر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہی ہے تو پھر وہ آپ کے یقین کو کبھی نہیں جھٹلائے گا۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی قبول کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی نہیں قبول کی۔